ایک آیت میں واضح کر دیا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں ہے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی تو اس کا اسٹیچو نہیں بنایا جا سکتا، ورنہ تو ہمارے پیغمبر خود بناتے۔ ہمارے پیغمبر نے تو جب فتح مکہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھی کعبے کی دیوار کے اوپر۔ بعض مسلمان ریلیکٹنٹ ہوئے کہ ہم ان تصویروں کو کیسے مٹائیں، تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹائیں، وہ اپنے جد امجد کی تصویر۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پروفٹ کی کوئی تصویر دنیا میں نہیں ہے، حالانکہ تصویریں اس وقت بھی بنائی جاتی تھیں، لیکن کسی نے جرت نہیں کی کہ ایک تصویر ہی بنا کے رکھ لیں، نہیں، کیونکہ بت پرستی اسی سے داخل ہوتی ہے۔ سورہ نوح کے اندر جو 4 بتوں کا ذکر آیا ہے نا، جو قوم نوح پوجا کرتی تھی، اور جب قوم نوح ان بتوں کو پوج رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سے یہ بت پرستی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس کی تفصیل قرآن میں تو نہیں آئی ہے، صرف بتوں کے نام آئے ہیں، لیکن صحیح بخاری کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے کہ بیسیکلی یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ان کی قوم کے اندر اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ پہلے انسان اور پہلے پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام ہے، یہ بھی اس میں انہوں نے کہا کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کو مسلمان پیغمبر مانتے ہیں، جیوز اور کرسچنز جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سٹارٹ لیتے ہیں یا نوح علیہ السلام سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ تو یہ کنسنسس حضرت آدم علیہ السلام ہی پہلے انسان ہے اور وہ پہلے پیغمبر بھی ہیں۔ ان کی نسل ہی میں جب بت پرستی شروع ہوئی تو وہ ایسے شروع ہوئی، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کچھ نیک لوگ عبادت کیا کرتے تھے، ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے اندر عبادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے نا، جہاں پہ بیٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے وہاں پہ انہوں نے وہ 5 نشانیاں پتھروں کے طور پر رکھ لیں کہ ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی موٹیویشن پیدا ہوگی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بت کی شکل اختیار کر گئے اور لوگوں نے انہی کو پوجنا شروع کر دیا، اور وہی کانسیپٹ کے پیچھے تو خدا ہی ہے۔ تو اس طریقے سے بت پرستی سٹارٹ ہوئی۔ آج بھی آپ کو جو لوگ جاہل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم مزارات کے اوپر اس لیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہم وہاں جا کے ان نیک بندوں کو یاد کریں کہ انہوں نے کیسے اللہ کو خوش کیا تھا، تو پھر اس سے ہمیں موٹیویشن ملے گی۔ جی آپ کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی سٹارٹ لیا تھا کہ یہاں اللہ کے نیک بندے، یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے چلا کٹے جی، سیم چیز بخاری کے اندر موجود ہے۔ ان 5 بتوں کا سلسلہ پھر شروع ہوا، اور قرآن حکیم اس حوالے سے اتنا سینسٹیو ہے بت پرستی کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 30 میں، چیپٹر نمبر یہ 22 ہے، فرمایا کہ بتوں کی گندگی سے بچو۔ اس سے گند کہا ہے، نجس، غلاظت کہا ہے بتوں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 3 میں کہا کہ یہ لوگ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے، پیچھے اللہ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کنڈیم کیا کہ یہ بالکل صراحتاً کفر ہے۔ اور سورہ یونس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم وہ بات کر رہے ہو جو اللہ کے بھی علم میں نہیں ہے، زمین و آسمان میں، کہ اللہ نے کوئی اپنا نائب مقرر کیا اس حوالے سے کہ اس کے ذریعے تم اللہ تک پہنچو گے۔ اور پھر سورۃ الاعراف میں تو اللہ تعالیٰ نے جتنی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں یہ تو تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید سمجھایا کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ ہاتھ تو ہیں لیکن پکڑتے تو کوئی نہیں نا۔ باقی تفصیلات کے لیے پی کے فلم دیکھ لیں۔